السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سورہ الہمزہ کا لنگوسٹک انالیسس کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم 4 ورسز کمپلیٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ 4 ورسز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے 5 6 7 8 9۔ تو لاسٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا 4تھ ورس، جس میں یہ آیا تھا کہ ان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، کلا لیمبذن فی الحطمہ، کس کو؟ ہمزہ لمزہ کرنے والوں کو۔ تو ہم نے جو ڈسکشن کیا تھا وہ یہ تھا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فخر الدین الرازی لنگوسٹک اسکالر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ جہنم کیوں نہیں یوز کیا، حطمہ کیوں یوز کیا ہے۔ تو پہلا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ ہم یہاں ایک سورہ کو یہ یونیفائی کر رہا ہے، جو یہ ردم چلا آ رہا ہے، اور پلس یہ بھی کہ جس طریقے کا کرائم انسان کر رہا ہے اس طریقے کی پنشمنٹ صورت میں بتائی گئی ہے، تو وہ سارے کا سارا ایک ردم میں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ بتایا انہوں نے کہ حامز جو ہے وہ انسان جو دنیا میں تھے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا جیسا کہ حطمہ اس کے ساتھ کرے گی۔ مطلب وہ یہاں کیا کرتا تھا، لوگوں کو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کسر پڑھا تھا، ٹھیک ہے، الکسر ہے وہ مزہ، مطلب توڑنا، کسی کی ڈگنیٹی کو توڑنا، کسی کے حوصلے کو توڑنا، کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے دل کو توڑنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے کہا بھی تھا، آپ اس کو ذرا یاد رکھیے گا کسر کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگوں کے ساتھ کسر کر رہا تھا، حطمہ اس کے ساتھ کسر کرے گی، مطلب حطمہ کا مطلب اس کو توڑے گی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ جو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جہنم یوز نہیں کیا، حطمہ یوز کیا ہے، تو وہ یہ کہ حطمہ ہمزہ اور لمزہ کرنا کیا ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پر ڈسکس کیا تھا، ایسا کہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، مطلب غیبت کرنے کو بولا گیا ایسا دین میں کہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، جو کہ سخت ناپسند ہوگا انسان کو۔ تو جو حطمہ ہے وہ بھی کیا کرے گی، ان لوگوں کا گوشت جو ہوگا، ان لوگوں جو فلیش ہوگا وہاں تک ریچ کر کے اسے تک کھا جائے گی، اسے تک ختم کر دے گی۔ اور جو فورتھ پوائنٹ تھا وہ یہ کہ 1 حطمہ فرام اللہ فار 2 ہمزہ اینڈ لمزہ دیٹ دس پرسن ڈیڈ، مطلب یہ دنیا میں کیا کر رہا تھا، ہمزہ کر رہا تھا، لمزہ کر رہا تھا۔ تو ایسے تو ہمیں 2 کرائم دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ڈسکس بھی کیے کہ 2 طریقے کے کرائم ہیں، اور 2 طریقے کے ظاہراً اس میں بہت سارے کیریکٹرسٹک آتے ہیں جو کہ مفسرون نے بنائے ہیں، ظاہراً یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بدلے میں ایک پنشمنٹ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 5 ہے، کہ اینڈ واٹ کین میک یو نو واٹ از دا کرشن، کہ یہ سوال اسی لیے تو آیا کہ تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے، اور کیا چیز تم ایک چھوٹا سا آئیڈیا بھی دے سکتی کہ حطمہ کیا ہے۔ یو ہیو نو آئیڈیا واٹ اٹ از اینڈ واٹ ول گیو یو دا سلائٹسٹ کلو آف واٹ حطمہ از، یو ول نیور نو واٹ اٹ ریئلی از۔ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے خود سے کہ یہ کتنی پاورفل ہے، کہ یہ 2 اتنے بڑے بڑے کرائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جو پنشمنٹ بتا دی، تو یہ دونوں کے لیے کافی کیسے ڈیو ٹو دا ورڈ۔ اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نہیں جان سکتے، صرف ہمیں ڈسکرائب کر دیا گیا ہے لیکن ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ڈیو ٹو دا ورڈ ما امپلائنگ دا نیگیٹو، یو وونٹ نو۔ اب یہ جو وما ادراکا آیا ہے نا، وما ادراکا، تو اس کا مطلب جب ماں لگ گیا تو یہ نیگیٹو سینس میں چلا گیا کہ تم نہیں جانتے، تم نہیں سوچ سکتے، وہ اتنی زیادہ خطرناک چیز ہے جو حطمہ ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حطمہ کیا ہے؟ ٹو بینڈ، بریک، ٹویسٹ آؤٹ آف شیپ، کسی چیز کو توڑ دینا یا بینڈ کر دینا، مطلب موڑ دینا، یا پھر اس کی جو شیپ ہے اسے بگاڑ دینا۔ ایک اور ورڈ اس سے ریلیٹڈ حتوم ہے، جو کہ ونڈ کو کہا جاتا ہے، ایسی ونڈ کو جو کہ اس کے راستے میں جو کوئی بھی چیز آتی ہے اسے توڑ دیتی ہے، اس کی شیپ خراب کر دیتی ہے۔ اینڈ وائی کین وی نیور نو واٹ الحطمہ از، اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں جان سکتے کہ حطمہ کیا ہے، جس کا آنسر ہمیں نیکسٹ آیت میں ملا ہوا ہے، جو کہ ہے آیت 6، جہاں پہ کہا گیا ہے اٹ از دا فائر آف اللہ ایٹرنلی فیولڈ، مطلب حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ جو کہ ہمیشہ سے جل رہی ہے، نار اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ورڈ ہوا ہے یوز، نار اللہ۔ Allah's fire can never be compared to any other fire, it's uncomparable to any worldly or imaginable fire، مطلب اللہ کی جلائی ہوئی آگ، یا پھر جب ہم کوئی چیز اللہ سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ کمپیریبل نہیں رہ جاتی کسی اور چیز سے، کیونکہ وہ سپریم ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور اس کے برابری کسی سے نہیں، وہ سب سے الگ ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، ٹھیک ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں بنا رہا ہے ویسی بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اس نے جو انسان بنا دیا ہے یا جتنی بھی پوری یہ کائنات بنائی ہے ایسی کوئی نہیں بنا سکتا، اس نے جو قرآن نازل کر دیا اس کی جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ ویسے ہی
جو اس نے آگ بنائی ہے اس کا بھی کسی بھی چیز سے جو کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے. انسانوں کی چیزوں کا کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے بنایا دوسرے انسان نے بنایا اس کو کمپیئر کر دیا, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کبھی ہم کسی اور چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیک ہوتا ہے, کلائمیکس ہوتا ہے کریشن کا. اب ایک جگہ قرآن میں اس سے ملتا جلتا ایک ایگزامپل آیا ناقۃ اللہ, جو کہ شی کیمل تھی اللہ کی. تھنگس میڈ بائی ہیومن کین بی کمپیئرڈ بٹ اٹ از اے فائر اسپیشلی ڈیزائنڈ بائی اللہ. ناقۃ اللہ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, یہ قرآن میں ایگزامپل آیا ہے شی کیمل کا, جو کہ ایک آزمائش بنا کے اتاری گئی تھی لوگوں کے لیے, اور منع کیا گیا تھا کہ ایک دن یہ کیمل جو ہے شی کیمل وہ پانی پیے گی اور ایک دن لوگوں کو لینا ہوگا, لیکن انہوں نے نہیں مانا اور پھر اس کو قتل کر دیا اور پھر ان پہ عذاب آ گیا. ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا جو ورڈ ہے الموقدہ, یہ اس میں مفعول ہے بہت شارٹ میں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیٹ وچ از لٹ, جو کہ جلائی گئی ہے. اب کیونکہ یہ اللہ کا نام جوڑ دیا گیا اس کے آگے, تو اس کا مطلب یہ بن گیا کہ اللہ نے اسے جلایا ہے آگ کو. ٹھیک ہے, اٹ از دا فائر آف اللہ دیٹ ہیز بین لٹ, نار اللہ الموقدہ, مطلب نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ جو اس نے جلائی ہے. ٹھیک ہے, اس نے خود جلائی ہے وہ آگ. اب اس میں بہت سارے اور بھی امپلیکیشن ہیں, جیسے کہ ابن الفارس کہتے ہیں موقدہ السٹریٹس الاؤڈ فائر ود مینی اسپارکس. مطلب یہ جو موقدہ ورڈ ہے یہاں پہ یہ بھی ڈپکٹ کر رہا ہے کہ ایک بہت اونچی اٹھنے والی چپٹیں اٹھتی ہیں جیسے فائر کی, آگ کی. ٹھیک ہے, اونچی اٹھنے والی فائر ہے جس میں بہت سارے اسپارکس ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ موقدہ امپلائز اے فائر دیٹ ول نیور ایور گو ڈاؤن. مطلب جیسے انسان جو آگ جلاتا ہے تو ہم اسے دیکھیں اگر تو ہم نے جلائی تھوڑی دیر بعد وہ خود بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اسے بجھا دیا جاتا ہے, لیکن اس آگ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جو اللہ نے آگ جلائی ہے اس کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں بجھے گی, جیسے کہ ہم نے بھی آیت میں پڑھا تھا ایٹرنلی. ٹھیک ہے, اٹس لیڈ بائی Allah's command, وہ اللہ کے حکم سے جلائی گئی ہے. اینڈ اللہ کریٹڈ اٹ ان اے وے دیٹ اٹ ریمینز دیٹ وے, اور اللہ نے اسے اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ اسی طریقے سے رہے گی, وہ کبھی نہیں بجھے گی. اس میں used instead of the verb it remains lit endless fire, مطلب کہ یہ جو ہے فائر یہاں پہ یہ ورب نہیں ہے کہ جلایا اور ختم کر دیا, ایک کام ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. ایک پراپر ناؤن بن گیا اور یہ جلتی رہے گی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اینڈ لیس فائر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لمزہ کرتے ہیں. ناؤ وی کم ٹو دا آیت 7 جس میں کہا گیا ہے which mounts directed at the hearts. اب یہ جو آگ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ جتنے بھی کرائم کیے گئے نا ان کی پنشمنٹ ملے گی آگے, ان کی پنشمنٹ ڈسکرائب کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے کیا سنا, التی تطولی الافئدہ, the one that rises up against or makes it way climbs painstakingly. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, تطولی کا مطلب کیا ہے, کوئی چیز جو اوپر اٹھتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا راستہ بناتی ہے اور دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ کلائم کرتے ہوئے چڑھتی ہے اوپر. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک ایگزامپل لیں اگر, تو طلع جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سن کا رائز ہونا, جو کہ بہت دھیرے بہت اسموتھلی ہوتا ہے. ایک ورڈ ہے جس سے تطولیو نکلا ہے, تطولیو, وہ ہے اطلاع, جس کا مطلب ہے ماؤنٹین کلائمبنگ. ٹھیک ہے, دس فائر از میکنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹو یو, جیسے ماؤنٹین کلائم کرتے وقت انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے پینسٹیکنگلی اوپر چڑھتا ہے, ویسے ہی یہ فائر جو ہے وہ دھیرے ہمارے مطلب جو یہ جن کے لیے سزا بتائی گئی ہے ہمزہ لمزہ کرنے والوں کے لیے, ان کے لیے بولا گیا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے جسموں میں چڑھے گی. پھر تطولی اٹ ڈز سو اوور اینڈ اوور اگین, اس میں یہ میننگ بھی شامل ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار چڑھ گئی اور کام ختم ہو گیا, ایک بار چڑھ گئی انسان کے جسم میں اور جلا دیا اور ختم, ایسا نہیں ہوگا. یہ چڑھے گی, جلائے گی, پھر دوبارہ انسان ٹھیک ہو جائے گا, پھر چڑھے گی, پھر جلائے گی, پھر ٹھیک ہو جائے گا انسان, پھر چڑھے گی, پھر جلائے گی. ٹھیک ہے, اٹ ڈز, ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کر دیا اس نے اور ختم ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو یہاں پہ ات والی ورڈ یوز ہوتا. ٹھیک ہے, جبکہ یوز کیا ہوا ہے تطولیو, جس کا مطلب ہے کہ یہ چڑھتی جائے گی انسان کے اندر, اسے جلاتی جائے گی اور یہ بار یہ کام کرے گی, ایسا نہیں کہ ایک بار کیا اور ختم. تو یہاں پہ کیا ہے, کنٹینیوٹی ہے اس ایکٹ میں. دس فائر ڈز دیٹ سیم تھنگ اینڈ اٹ ڈز اٹ کنٹینیوسلی اینڈ ریپیٹیڈلی. تو یہ کنٹینیوسلی وہی کام کر رہی ہے اور ریپیٹیڈلی وہی کام کر رہی ہے. یہ آگ کبھی بھی نہیں بجھے گی اور یہ ہمیشہ وہی سیم کام کرتی رہے گی انسان کے ساتھ کہ اسے
درد پہنچاتی رہے گی، اس کے گوشت کو کھاتی رہے گی اور اسے توڑتی رہے گی۔ اب یہاں پہ جو ورڈ ہوا ہے یوز، وہ قلب نہیں ہے، فؤاد ہے۔ فؤاد از یوز، قلب کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ، ٹھیک ہے، اس کا دوسرا ورڈ ایک فؤاد بھی ہے۔ فؤاد از یوزڈ فار دا ہارٹ دیٹس انگلفڈ ان فلیمس۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، ان کا کلام جو ہے اتنا زیادہ میننگ فل ہے، کہیں بھی اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتا، اتنا پاک ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلب استعمال کر سکتے تھے لیکن فؤاد کیا، کیونکہ فؤاد کا جو میننگ ہے وہ یہ کہ ایسا دل جو انگلفڈ ہے فلیمس میں، مطلب اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ Now literally and earlier it was overwhelmed against others or due to one's greed۔ اب واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے، مطلب یہ جو انسان حطمہ میں پھینک دیا گیا ہے تو وہاں پہ اب واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے جسم میں واقعی میں آگ جا رہی ہے گھس کے، اس کو پریشان کر رہی ہے، اس کو پرابلم کریٹ کر رہی ہے، اس کو درد پہنچا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو پہلے کیا تھا، جس کے دل میں لالچ کی آگ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو وہ گندی گندی چیزیں کرتا تھا دوسرے انسان کے ساتھ، ہمزہ لمزہ کرتا تھا، تب اس طریقے کی آگ تھی، اب واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وائی دا فؤاد؟ بیکاز اب فؤاد، قلب ہی کیوں، ٹھیک ہے، فؤاد ہی کیوں، ہارٹ کو ہی کیوں بولا گیا یہاں پہ؟ بیکاز دا کرائمس لائک گریڈ، ہمزہ لمزہ، لو آف ویلتھ ایٹسٹرا ٹک پلیس اوریجنلی ان دا ہارٹ۔ مطلب یہ جتنی بھی چیزیں جو اس انسان کے اندر جو برائیاں تھیں، جو شر تھیں، ان کی سیڈ کیا تھی، ان کی اوریجن کیا تھی؟ ان کی اوریجن ہارٹ تھی۔ پہلے یہ خیال اٹھے اس انسان کے دل میں، تب تو اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو سیٹ ہے، پنشمنٹ وہاں پہ فیل ہو رہی ہے۔ دا فائر ول انٹر انٹو دیئر لمبس انٹل اٹ ریچز دا چیسٹ۔ لنگوسٹک اسکالرس کہتے ہیں کہ جو فائر ہے وہ اس کی لمبس میں انٹر کرے گی، دھیرے 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 چڑھے گی، حتیٰ کہ اس کے چیسٹ تک، اس کے سینے تک پہنچ جائے گی۔ اٹ ول میک اٹ وے ابو ٹو دیئر ہارٹس، اور پھر اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ There is nothing more subtle and hidden in the body of the human than the heart، جو کہ یہاں فؤاد کے نام پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب انسان کے دل میں کوئی بھی اتنی زیادہ سٹل، اتنی چھپی ہوئی اور اتنی ہڈن کوئی بھی چیز نہیں ہے جتنا کہ ہارٹ ہے۔ اینڈ اٹ از پروٹیکٹیڈ بائی رب کیج، اسٹرانگیسٹ بونس ان دا باڈی، اور سب سے زیادہ پروٹیکٹیڈ وہ ہے، جتنی بھی امپورٹنٹ فیکلٹیز ہیں باڈی کی وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹیڈ ہیں، چاہے کہ ہمارا مائنڈ ہو اور چاہے کہ ہمارا ہارٹ ہو۔ فؤاد، ون آف دا میننگ لنگوسٹکلی از دا انر موسٹ ہارٹ، کور آف دا ہارٹ۔ فؤاد کا ایک اور لنگوسٹک میننگ ہے، وہ یہ ہے کہ انر موسٹ ہارٹ، مطلب کور آف دا ہارٹ، مطلب دل کی گہرائی، ٹھیک ہے، سب سے اندر کا ہارٹ۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اگر اس سینس میں دیکھیں تو اٹ فیلز دا موسٹ پین، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہونے والی ہے، اس انسان کے دل کو جب آگ پکڑ لے گی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہونے والی ہے۔ دا فائر ڈز ناٹ کنزیوم اٹ، اور فائر جو ہے نا، جو آگ ہے، اس کے دل کو ایسا نہیں کہ اسے ختم کر دے گی، اس کو کھا جائے گی۔ اٹ جسٹ باؤنسز اوور اٹ، وہ بس اس کے اوپر اٹیک کرے گی، اینڈ کرشز ایوری تھنگ بٹ ناٹ دا ہارٹ، اور اس کی پوری باڈی کو وہ کرش کر دے گی، اس کی ساری بونس کو، اس کی ساری لمبس میں گھس کے وہ آگ سب کچھ تہس نہس کر دے گی، لیکن اس کے ہارٹ کو کچھ نہیں کرے گی۔ اور ہارٹ کا یہاں پہ زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ دا پین آف کرشنگ دا کمپلیٹ باڈی از فیلٹ ریپیٹڈلی۔ کیوں ضروری ہے ہم آگے بھی بتائیں گے۔ جو پین ہے باڈی کرش ہونے کا، جو پوری باڈی ٹوٹ رہی ہے، آگ سے چور چور ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، وہ اس کو فیل ہو رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے۔ اور کس فارمیٹ میں فیل ہو رہا ہے؟ نا کلائمبنگ فارمیٹ، کہ وہ بار بار آگ چڑھ رہی ہے، بار بار اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، بار بار اس کو جلا رہی ہے، بار بار اس کو توڑ رہی ہے۔ بٹ دیر از نو ڈیتھ ٹو اسکیپ دا پنشمنٹ اینڈ ہارٹ کیپس آن فیلنگ دا پین، اور کوئی بھی اسکیپ نظر نہیں آتا انسان کو اس پنشمنٹ سے بچنے کا، اور جو ہارٹ ہے وہ پین فیل کرتا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ہارٹ کو کنزیوم نہیں کرے گی، ہارٹ کو بس اٹیک کرے گی، بس گھیرے گی، آگ جو ہارٹ ہے اس کو آگ بس گھیرے گی، اس کو ختم نہیں کرے گی، اس کو کھائے گی نہیں۔ کیونکہ اگر ہارٹ کو ڈیتھ آ گئی تو پھر لائف ختم، اور نہ پھر اس کو کچھ فیل ہونے والا ہے۔ لیکن جو جہنم اور جنت کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے، مطلب وہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی، نہ تو انسان مر ہی پائے گا، نہ تو انسان جی ہی پائے گا جہنم میں، وہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ سلسلہ کب تک ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک پنشمنٹ ہے اگر ہم سمجھ پا رہے ہوں، جو اینالوگی اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈیٹیل میں سمجھائی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہی ایک صورت ہے پوری قرآن میں جہاں پہ آخرت کو اتنا زیادہ ڈیٹیلڈ
فارم میں بتایا گیا ہے، ہیل فائر کو اتنا ایکسٹینسولی ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اس طریقے سے نہیں بتایا گیا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے شدید غلطیاں ہیں یہ جو اس میں بتائی گئی، جن کے لیے ویل بولا گیا ہے۔ ہمزہ لمزہ میں جتنی بھی برائیاں آتی ہیں، غیبت کرنا جو کہ بہت عام ہے، دوسروں کی ہنسی بنانا، مذاق بنانا، دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، سپیریورٹی کمپلیکس ہونا، دوسروں کو آنکھوں سے بے عزت کرنا، دوسروں کی آنکھوں سے ہنسی اڑانا، دوسرے کے لیے کچھ بھی بول دینا بنا سوچے سمجھے، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کو رلا دینا، جو کم پاورفل ہیں، جو ہم جانتے ہیں جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے ساتھ کچھ بھی کر دینا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اور ایسی بہت ساری چیزیں، اور مال اکٹھا کر کے رکھنا صرف اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور دوسرے کو کبھی نہ دینا جس کو ضرورت ہے، صرف یہ سوچ کے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال ختم ہو جائے گا، اور اسے گنتے رہنا۔ یہ ساری کی ساری اتنی زیادہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں جن کے لیے اتنی زیادہ خطرناک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہیل فائر کو ڈسکرائب کیا ہے، کیونکہ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جو پوری سوسائٹی کا فیبرک خراب کر دیتی ہے۔ پوری سوسائٹی کا جو نظام ہے، جو کہ پیسفلی چل سکتا ہے، ہارمونی میں چل سکتا ہے، اس پورے نظام کو یہ تہس نہس کر دیتی ہیں۔ یہ بہت کچھ برائیاں ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ بڑی مورل ویکنیسز ہیں جو کہ پوری سوسائٹی کو ہارم کرتی ہیں، اور سوسائٹی کے ایک ایک انسان کو ہارم کرتی ہیں، چاہے وہ اکنامک ڈسٹریبیوشن ہو فوڈ کا یا ریسورسز کا، چاہے کسی اور طریقے کی کوئی چیز ہو، چاہے کہ پراسپیرٹی سے کوئی جینا ہی چاہ رہا ہو، خوشحالی سے کوئی جینا ہی چاہیے، ہر چیز کو ٹارگٹ کرتی ہے نیگیٹولی، اور ہر چیز کو خراب کرتی ہے، لہٰذا یہ انسانوں کے سکون چھینتی ہے، جس کے لیے اتنی زیادہ خطرناک پنشمنٹ اللہ نے بتائی ہے۔ اب آیت 8 پہ آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے Indeed hell fire will be closed down upon them، مطلب جو ہیل فائر ہے وہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب عربک لینگویج میں ہونا کیا چاہیے، انہا مسودہ علیہم، ٹھیک ہے، اپون بعد میں آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا یوز ہوا ہے، انہا علیہم مسودہ۔ دا وے اللہ سیڈ اٹ از نون ایز تقدیم، مطلب اس پیٹرن کو تقدیم بولا جاتا ہے، اور کیوں کہا گیا ایسا، علیہم از پلیسڈ ارلیئر وچ مینس اٹ از اسینشلی اپون دیم، مطلب اٹ از فار دیز پیپل ناٹ فار ایوری ون ان دا ہیل فائر۔ مطلب یہ کتنی زیادہ ڈرانے والی بات ہے کہ ہیل فائر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے یہ پنشمنٹ نہیں ہے جو اتنی دیر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اسپیشلی اور اسینشلی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس صورت میں ڈسکس ہوئے ہیں، جو یہ ساری برائیاں جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی تھوڑا بریف آؤٹ کی، وہ جو برائیاں ہیں جن لوگوں کے اندر، یہ صرف ان لوگوں کے لیے پنشمنٹ ہے۔ ہیل فائر میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے یہ پنشمنٹ نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ پنشمنٹ ہے جو کہ یہاں پہ علیہم سگنیفائی کر رہا ہے۔ Secondly, these are special group of corrupt Hamis and Lamis who will get this specific punishment, so they are mentioned and placed before the punishment۔ اچھا، اب ان کو پنشمنٹ سے پہلے ہی علیہم جو بولا upon them، ٹھیک ہے، پنشمنٹ سے پہلے ہی ان کو وہ کر دیا گیا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا upon them بول کے، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی انہی کو ملنی ہے، جیسے کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا نا۔ موسدہ سمجھنے کے لیے ہم کو سمجھنا پڑے گا اسات کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اینیملز کو لاک کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سیکیورلی رہ پائیں، ٹھیک ہے۔ اور موسد ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ بہت لمبی لمبی دیواریں ہیں تاکہ وہ اینیملز جو رکھے گئے ہیں وہاں سے اسکیپ نہ کر پائیں، ٹھیک ہے۔ ایساد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڈ یا جیسے کچھ چڑھا ہوا ہے گیس پہ یا کسی چیز پہ، اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں کسی پلیٹ سے، ٹھیک ہے، لڈ سے ڈھک دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں پین کو، تو کیا ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں، تاکہ وہ سیکیور ہو جائے، اس کی جو ہیٹ ہے وہ اسکیپ نہ کر پائے، اس کی جو گرمی ہے جس چیز سے پک رہا ہے کھانا وہ کہیں نکل نہ جائے، اس کے اندر جمی رہے، بند رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو جسٹ مل گیا ہوگا کہ موسدہ سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، فی الحال پھر بھی ہم ایک آیت لیتے ہیں جو تھوڑا اور آپ کو جسٹ دے گی، جس میں کہا گیا ہے Every time they want to get out of hell fire from anguish, they will be returned to it and it will be said, taste the punishment of the burning fire۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے ہیل فائر سے، تو انہیں واپس اس میں بھیج دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ، اب چکھو جو تمہیں سزا ملی ہے اس کا مزہ چکھو، تم اب آگ کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہاں پہ مستدہ یوز ہوا، مطبقہ نہیں یوز ہوا، جس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر لڈ رکھ دینا، کسی چیز کو کور کر دینا، لیکن مطبقہ مستدہ تھوڑے سملر ہیں لیکن کچھ ڈفرینس ہے ان کے بیچ میں، وہ یہ کہ مستدہ میں کیا ہے کہ لڈ تو رکھی ہے اوپر، اسے ڈھکا تو گیا ہے لیکن اس میں ڈورس ہیں،
ٹھیک ہے. جیسے ہم نے عیساز میں پڑھا تھا ایک جگہ ہے جہاں پہ رکھے گئے سیکیورٹی, تو ڈورس تو ہیں لیکن ٹھیک ہے, لیکن مطبقہ میں کیا ہے, صرف لڈ ہے, ڈورس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو میننگ نکلتا ہے وہ اتنا زیادہ وہ بھی خطرناک ہے کہ یہاں پہ تو اللہ کوڈ ہیو مینشن مطبقہ ہے نا, بٹ ہی مینشن موسدا فار اے ریزن. موسدا ایک ریزن کے لیے کرا. وہ ریزن کیا ہے, دیر آر ڈورس ہائی ابو دیم, مطلب وہ جس آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے نا لوگ, جو ان کے جسم میں دھیرے دھیرے چڑھ رہی ہوگی, ان کے فواد کو, ان کے دلوں کو جا کے اٹیک کر رہی ہوگی, اور ان کے دل کنٹینیوسلی یہ سزا کو فیل کر رہے ہوں گے کہ ان کو جلایا جا رہا ہے, پھر ان کی اسکن واپس آ رہی ہے, پوری باڈی ٹھیک ہو جا رہی ہے, پھر ان کو جلا کے ایک دم راکھ کیا جا رہا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جا رہے ہیں, پھر جلا کے توڑا جا رہا ہے, پھر ٹھیک ہو جا رہے ہیں. تو اس جگہ پہ ڈورس تو ہوں گے, بہت اونچائی پہ ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے وہ بچنا بھی چاہیں تو وہ اتنے دور ہوں گے کہ وہ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. مطلب وہاں پہ ڈورس ہوں گے, مطبقہ نے یوز کیا ورنہ ڈور کا آپشن ہی ختم ہو جاتا, مسودہ یوز کیا. اور یہ بھی ایک اور بہت بڑے ریزن کے لیے یوز ہوا, جو بھی ہم آگے دیکھیں گے کیا ریزن ہے, کہ ڈورس ہوں گے وہاں, وہ ڈورس کو دیکھ سکتے ہوں گے, وہ اسکیپ کرنا چاہیں گے, وہ وہاں سے بچنا چاہیں گے, آگ سے باہر بھاگنا چاہیں گے, لیکن وہ بھاگ نہیں پائیں گے. دس انکریزز دیم ان دیر حسرہ, جو ہم نے اسٹارٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کو ریگریٹ ہوگا, ایکسٹریم ریگریٹ ہوگا, ایسا ریگریٹ کہ وہ واپس آنا بھی چاہیں دنیا میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس ریگریٹ کا. اور ان کا ریگریٹ دروازوں کو دیکھ کے اور زیادہ بڑھے گا کہ ہم نکل نہیں پا رہے. ناٹ دیٹ ڈورس وڈ گیو دیم فزیکل پین, ایسا نہیں ہے کہ ڈورس کا دکھنا انہیں کوئی فزیکل پین دے گا, لیکن جب بھی وہ ڈور کو دیکھیں گے تو انہیں دکھے گا کہ ہم بچ تو سکتے ہیں نا کم سے کم. لیکن یہ ایک جھوٹی امید ہوگی جو ان کے دماغ میں آ رہی ہوگی, کیونکہ وہ اس ڈور تک پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ بہت اونچائی پہ ہوگا. تو کیونکہ وہ انسانوں کو صرف فزیکلی نہیں ٹارچر, سائیکولوجیکلی سب سے زیادہ ٹارچر کرتے تھے, تو یہ ہوگا ان کا سائیکولوجیکل ٹارچر وہاں پہ, کہ اس کو دکھ رہا ہے, اس کو جلایا جا رہا ہے شدید طریقے سے, اس انسان کو جو یہ ساری چیزیں کر کے آیا ہے بنا توبہ کیے, اس کو جلایا جا رہا ہے, اس کو سزا مل رہی ہے, اور اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اوپر ایگزٹ ہے لیکن تم نکل نہیں سکتے. اور ایگزٹ ہونا ہی ایک بہت بڑا اور زیادہ ریگریٹ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے, جب پتہ ہے کہ کوئی چاہ رہا ہی نہیں تو وہ کوئی سوچے گا ہی نہیں باہر نکلنے کا. جب دکھ رہا ہے کہ کاش میں نکل پاتا, کاش میں نکل پاتا, اس سے اور زیادہ اس انسان کو سائیکولوجیکلی پین ہوگا. اور یہ ہے سائیکولوجیکل پنشمنٹ بھی اور فزیکل پنشمنٹ بھی, اور بالکل الائنمنٹ میں اس پنشمنٹ کے جو وہ سائیکولوجیکلی دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا. Now the last and next آیت is آیت 9, جس میں کہا گیا ہے an extended columns. فی ان دا بگننگ آف دا آئی از آلسو ان دا, اچھا ٹھیک ہے, یہ فی کا مطلب ہوتا ہے ان, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ناٹ اونلی آر دے ان اٹ بٹ دے آر کنٹینڈ ان اٹ, ٹھیک ہے. وہ صرف ایسا نہیں کہ اس میں ہے, بلکہ وہ اس میں جیسے کنٹینر ہوتا ہے نا, اس میں کوئی چیز قید ہے, اس میں ہے. بائی مینس آف دیز بیمس, جیسے کہ بہت بڑے بڑے ستون کھڑے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پلرس کھڑے ہوئے ہیں, وہ اس کے اندر قید ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو بیمس ہیں وہ میٹل کے, وہ جو راڈز ہیں وہ میٹل کی ہیں, موٹی موٹی بڑی بڑی, بٹ دیر از انٹینس ہیٹ سو دے آر برننگ میٹل. لیکن کیونکہ وہاں پہ آگ جل رہی ہے اس جگہ پہ, تو وہ میٹل بھی آگ پکڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ بے حد بے حد بے حد گرم ہے. ون کو ٹرائی ٹو کلائمب, اب جو ڈورز دکھ رہے ہیں تو اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے ان کو پکڑ کے چڑھنے کی, دے آر ایکسٹریملی لانگ, وہ اتنے زیادہ لمبے ہیں, اتنے زیادہ اونچے ہیں, اتنی زیادہ اونچائی پہ وہ دروازے ہیں, اور یہ بیمس اتنے لمبے ہیں اور اتنے زیادہ ہاٹ ہیں اس آگ میں ہونے کی وجہ سے. ایون ٹچنگ دیم ایڈس ٹو دیئر پین, کہ اس کو چھونا بھی انہیں ان کی جو کھالیں ہیں نا اس کو جھلسا دیتا ہے. امد مطلب کالمز, مد اسٹریچ مطلب اسٹریچڈ کالمز ہیں, مد دادا فارلی اسٹریچ, بہت اونچے اونچے بہت اونچے اونچے کھنچے ہوئے کالمز ہیں, ٹھیک ہے. عمود کیا ہوتا ہے, اینی کالم اور بیم میڈ آف آئرن اور ووڈ, ٹھیک ہے. کوئی بھی کالم یا کوئی بھی بیم اونچی سی راڈ یا پلر ٹائپ کا جو کہ آئرن کا یا ووڈ کا بنا ہے. اور یہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے, دکھا رہا ہے کہ ایک کنسٹرکشن دکھا رہا ہے وہاں کا, یہ ایسنس آف ہمیں ایک جس دے رہا ہے کنسٹرکشن کا, کہ وہ پوری چیز اس پہ کھڑی ہوئی ہے. ایگزامپل جیسے عمود البیت ہے, بیم آف دا ہاؤس اپون وچ دا ہول ہاؤس اسٹینڈز اپون, ٹھیک ہے. جو بیمس ہیں آئرن کے یا ووڈ کے جس پہ پورا گھر کھڑا ہوا ہے, ویسے وہ جگہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ دکھ رہے ہیں ان کو بیمس, اور وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو لیکن وہ اتنے زیادہ جھلسا دینے والے ہیں کیونکہ وہ آگ کے اندر ہیں. وہ آگ جو خود ایسا کہ آیا ہے, ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک سلائیڈ میں کہ ویل سب سے نچلی کھاڑی ہے جہنم کی, جو
آگ اتنی خطرناک ہے، جو آگ اللہ نے خود جلائی ہوئی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس نے خود جلائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ اتنی خطرناک ہے، وہ خود اللہ سے کہتی کہ مجھے تباہ کر دو، مجھے ختم کر دو، وہ اتنی خطرناک ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگتی ایسی آگ، اور اس میں پھر آئرن اور میٹل کے بیمز جس کو وہ نہیں چھو سکتے، اور ان کو کنٹینیوسلی سزا مل رہی ہے جو کبھی ختم ہونے والی سزا نہیں ہے، جو کنٹینیوسلی ریپیٹ ہوگی. سو دا بیک بائٹر اینڈ سلینڈرر ہو گیدرڈ ویلتھ، مطلب چگلی کرنے والا، تانا مارنے والا، جس نے مال اکٹھا کیا سوچتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، وہ آج ان بیم اسٹرکچر میں، اور یہ بیمز اتنے ایکسٹریملی ہاٹ ہیں، اسکاچنگ ہاٹ ہے، مطلب اس کی کھال اگر وہ چھو بھی لے نا تو کھال چپک جائے، اس کا ہاتھ واپس آ جائے، اتنے زیادہ خطرناک ہیں. ٹھیک ہے، آج وہ ایسی جگہ پہ ہے، جو سوچتا تھا اس کا مال اسے بچا لے گا، اس کا مال اسے ہمیشہ سیکیور رکھے گا، تو آج اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں کر پا رہا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا. دا ہامز اینڈ لامز ود ان اٹ آر وانٹنگ ٹو اسکیپ، اور یہ جو ہمزہ لمزہ کرنے والے لوگ تھے یہ اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. دے کین ناٹ لین آن دا اسکاچنگ بیمس فار ریسٹ، وہ آرام کرنے کے لیے بھی کہ تو کتنی شدید، کتنی خطرناک، مطلب یہ بالکل نہیں یہ سوچنا، مطلب کیسے سوچ سکتا ہے انسان کہ کلمہ پڑھ لے تو اگر غلطی بھی کیے تو کچھ ہی سال کے لیے جائیں گے جہنم میں، پھر جنت میں بھیج دی جائیں گے. وہ کچھ سال، یہاں کی آگ بھی اگر ہمیں چھو جائے تو ہماری جان نکل جاتی. کچھ سال، اگر بہت، یہی ہے ڈیسینسٹائزیشن. اگر اس کو ہم سوچنے پہ آ جائیں کہ کچھ سال اور قبر کا عذاب، اگر ہم اسے سوچنے پہ آ جائیں ہماری نیند حرام ہو جائے گی راتوں کی. گناہ کرنے سے نا ہم کانپ رہے ہوں گے بری طرح. اگر ہم سوچنے پہ آ جائیں کہ یہ ریالٹیز جو ہمیں ریالٹیز لگتی نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ ریالٹیز لگتی ہیں تو انسان رو رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے اللہ سے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن ایسا دکھتا نہیں ہے، ایسا عموماً دکھتا نہیں ہے، جس کا مطلب کہ وہ ہمیں ریالٹی بس باتوں میں ہے، تھیوریٹیکلی ہے، ہمیں اتنا زیادہ احساس کے اکنالجمنٹ کے لیول پہ نہیں ہے وہ چیز جو کہ ہمیں لانی ہے. دے کین ناٹ لین آن دا اسکاچنگ بیمس فار ریسٹ، اور وہ آرام کے لیے کہیں ٹیک لگا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو بیمس ہیں وہ اتنا زیادہ گرم ہے کہ وہ وہاں پہ بھی ان کی موت ہی ہے. دے سی دا حطمہ کلائمبنگ اپورڈ ٹورڈز دیم ٹو ڈسفگر اینڈ کرش دیئر باڈیز. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ آ رہی ہے، حطمہ آ رہی ہے، ہمارے اوپر جم کر رہی ہے، ہمارے اندر گھس رہی ہے، ہمیں توڑ رہی ہے، تباہ کر رہی ہے. وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا کی طرح کہ آگ لگی اور انسان کو تھوڑی دیر ہوش رہا کہ وہ جل رہا ہے اور پھر وہ ختم، مر گیا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے وہ یہاں کر رہے تھے دوسرے کے ساتھ، دوسرا جھیل رہا تھا دل میں، وہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اب فزیکلی بھی ہو رہا ہے، سائیکولوجیکلی بھی ہو رہا ہے. اینڈ جمپ آن دیئر ہارٹس، اور وہ ان کے ہارٹس پہ جمپ کرتی ہے، ایک دم پاؤنس کرتی ہے، اٹیک کرتی ہے. دے سی دا ڈورس ابو دیم ایز اے ہوپ فل اسکیپ. ان کو جب وہ دیکھتے، یہ تو سائیکی ہے انسان کی کہ کہیں کسی کمرے میں آ گیا، وہ پھنس گیا تو وہ بھاگنے کی ہی سوچے گا. سب سے پہلے اس کے دماغ میں جو آئے گا کہ یہاں پہ ایگزٹ کہاں ہے، کہاں سے میں نکل جاؤں. تو وہ دکھتا ہے ان کو کہ ہاں اوپر ہیں دروازے. سو دے ٹرائی ٹو کلائم، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے نکل جائیں، لیکن جب وہ اسے چھوتے ہیں تو وہ بھی انہیں تکلیف دے رہی ہے. دے فال آف، وہ گر جاتے ہیں. دا ڈورس آر ایٹ اے فار ڈسٹینس اینڈ دا حطمہ سڈنلی پاؤنسز ٹو اٹیک. دروازے بہت دور ہیں، حطمہ جو ہے سڈنلی آتی ہے، اٹیک کرتی ہے، پھر آتی ہے، پھر اٹیک کرتی ہے، پھر آتی ہے، پھر اٹیک کرتی ہے. ایکسیپٹ دیٹ دیر از نو ڈیتھ، اور وہاں پہ کوئی ڈیتھ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا وہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی. اینڈ دس ول ہیپن آل اوور اینڈ اوور اگین ریپیٹڈلی فار ایور. اور یہ ہمیشہ 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 انسان کے ساتھ ہوتا رہے گا. تو کچھ سال صرف کلمہ پڑھ کے پھر کیسے بھی زندگی بتانا، کیونکہ صرف کچھ سال، یہ کچھ سال نا بیونڈ امیجنیشن ہے اور بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت بے حد خطرناک ہے. سوچنے پہ آ جائیں تو کسی کے جنازے کا قصہ ہے، مجھے یاد نہیں پوری طریقے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے نیچے دیکھ رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کچھ نہیں بولے، بس ایک بات بولے کہ تیاری کر لو. اگر ہم اس ریالٹی سے، جو قرآن ہمیں ریالٹی دکھاتا ہے، اگر ہم اس ریالٹی کو سامنے رکھ کے، اس ریالٹی کے لینس کو لگا کے زندگی جئیں گے تو ہم زیادہ فائدے میں رہیں گے.
جتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جن سے ہم اتنی شدید محبت کرتے ہیں، وہ کل کو ہمیں قبر میں لٹا کے ہمارے اوپر مٹی ڈال کے ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے اس اندھیری قبر میں. وہاں پہ اگر کوئی روشنی ہوگی تو وہ ہمارے نیکیوں کی ہوگی، وہاں پہ اگر کوئی ساتھ ہوگا تو وہ اللہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، لوگوں کے بن کے نہ رہیں. اور اس کو ذرا سوچیں، اس بات کو ریفلیکٹ کریں کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جنہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کی وجہ سے کسی گناہ میں بھی مبتلا ہو جا رہے ہیں کسی بھی طریقے کی، کسی بھی لیول پہ، یا ان کی وجہ سے کسی بھی حسد کا شکار ہو رہے ہیں، یا کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ہم چیز کر رہے ہیں جو کہ اگر ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ بہت لاجک والی بات ہے کہ اینڈ میں ساتھ رہنے والا کون ہے اور ساتھ چھوڑنے والا کون ہے. اس دن ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، اس دن شوہر بھی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اس دن بیوی بھی اپنے شوہر سے بھاگے گی. ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا تو صرف ایک ساتھ، اور ہوگا تو صرف ایک کا سایہ، اور وہ ہے اللہ کی ذات. اس لیے اللہ کے واسطے کسی کے سگے نہ بنے، صرف اللہ کے سگے بنے. اللہ کے سگے بنیں گے، ہر کوئی آپ سے خوش رہے گا، ہر کوئی ہم سے محبت کرے گا. ہمارا ٹارگیٹ دنیا کی محبت اٹین کرنا نہیں ہے، ہمارا ٹارگیٹ لوگوں کی محبت اٹین کرنا نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جس کے پاس ہمیں جانا ہے، جو ہمیں بچا سکتا ہے، ہم اس سے محبت کر لیں اور اس کی خاطر دوسروں سے محبت کر لیں. اور یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو کہ ہم ریفلیکٹ کریں گے اگر تبھی ہمارے اندر آ سکتی ہیں، ورنہ یہ سنی اور گئی اور ایسے ہی گزر جائیں گی باتیں، اور اینڈ میں صرف یہی کام آنے والی ہیں. قبر میں کوئی ساتھ نہیں جانے والا، قبر میں کوئی مال ساتھ نہیں جانے والا، قبر میں کوئی گھر ساتھ نہیں جانے والا، قبر میں کسی کے شوہر ساتھ نہیں جانے والے، قبر میں کسی کے بچے ساتھ میں نہیں جانے والے. قبر میں صرف انسان اکیلا ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے، اس کی نمازیں ہوں گی. اللہ کرے جتنے بھی لوگ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے قبروں میں ہیں، اور جتنے بھی لوگ قیامت تک قبر میں جائیں گے، اللہ کرے ان سب کی قبروں میں اللہ نور دے اور ان کی مغفرت کر دے اور انہیں معاف کر دے. کیونکہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ قرآن سے ہماری دوری ہی ہے جو ہمیں احساس ختم ہو گیا کہ جہنم بھی ہے، صرف اللہ کی رحمت نہیں ہے، جہنم بھی ہے اور وہ حق ہے، اور قبر کا عذاب بھی حق ہے. تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے اللہ نہ کرے ہمارے دشمن بھی جہنم میں جائے. ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جہنم سے نجات دیتا ہے. اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہمیں اللہ سے بہت 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 زیادہ کثرت سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے دے. رمضان ہمیں نہیں پتہ نیکسٹ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ہمیں یہ وقت گنوانا نہیں ہے. ہمیں ہر وقت اپنے زبان پہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دیتے، ہمیں جہنم سے نجات دیتے، ہمیں جہنم سے نجات دیتے. کوئی تو کام کیا ہوگا، کوشش کریں نا، کوئی تو کام ایسا ہو ہمارا کہ جو صرف اور ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہو. بہتوں کی نیکیاں جو لوگوں نے دیکھی ہوں گی، صرف کچھ نیکیاں، کچھ خالص جو صرف اللہ جانتا ہو اور آپ جانتے ہو کہ میں نے کی ہے، اور اللہ کو ان نیکیوں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے. اور اللہ تعالیٰ شرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اوپر یہ رائٹ ہے اللہ کے، اللہ کچھ بندہ مانگتا ہے اگر تو اللہ کو شرم آتی اس چیز سے کہ وہ اس کے ہاتھ خالی بھیج دے. اور ہماری کوئی بھی دعا کبھی بھی خارج نہیں ہوتی، چاہے کہ وہ دنیا میں پوری ہو، چاہے کہ اس کے بدلے میں کوئی برائی روک دی جائے جو ہم تک آنے والی ہو، یا کوئی بیماری یا کوئی حادثہ، یا پھر وہ ہمارے لیے آخرت میں اکٹھی کر دی جائے اس کا کوئی بدلہ. دا سورت اسٹارٹیڈ ود دا ورڈ ویل، جو سورت اسٹارٹ ہوئی تھی وہ کس ورڈ سے ہوئی تھی؟ ویل ورڈ سے ہوئی تھی، ڈسٹرکشن، اینڈ اینڈس ود ایکسپلیننگ کمپلیٹلی دا ڈسٹرکشن. اور جب وہ ختم ہو رہی ہے تو وہ اس ویل کو پورے طریقے سے ڈسکرائب کر کے ختم ہو رہی ہے. اچھا، یہ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رپورٹڈ، دا میسنجر آف اللہ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم سیڈ. اچھا، یہ ہم پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں پہلے کہ یہ یہاں پہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری یہ پی پی ٹی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ سورت کا ڈسکشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا.
اللہ سے دعا ہے جتنی بھی کوتاہیاں رہی ہوں میری طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، درگزر کر دے، اور جو بھی حق بات میرے منہ سے نکلی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، جو بھی بات غلط نکلی ہوگی وہ میرے شیطان اور میرے نفس کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ حدیث کیوں شیئر کرے؟ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انسان یہ جو کچھ کر رہا ہے اس صورت میں، اتنے بڑے بڑی جو حرکتیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا غلام ہی تو ہے، تو اس کو یہ نہیں جچتا کہ وہ ایسی حرکتیں کرے۔ ایک بلیسنگ ہے ویلتھ کے فارم میں جو اللہ نے اسے دی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک جو اللہ نے اس کو بلیسنگ دی ہے تو وہ اس بلیسنگ کے ذریعے ٹیسٹ کر رہا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ اس کی حالت اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتی ہے، یا تو وہ اوبیڈینس کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ ڈس اوبیڈینس کی حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ بلیسنگ کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ ٹریبولیشن کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری حالتیں اس کے اوپر ایک ٹیسٹ ہے بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے، جو کہ جس میں کہ ایک رسپانس ہے جو کہ ڈیزائرڈ ہے، مطلب جو اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ سچویشن بھیج کے کہ تم سے یہ توقع ہے کہ تم ایسا رسپانس دو سچویشن میں، اور وہ ہمارے اندر جو اس نے نیکی کی سمجھ اور برائی کی سمجھ رکھی ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کس سچویشن میں ہمیں کیا رسپانس دینا چاہیے۔ اگر ہم ہوش و حواس میں سوچے بنا اللہ سے غافل رہے، قرآن کی لائٹ میں اور اس فطرت کی لائٹ میں جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سچویشن میں کیا رسپانس بنتا ہے، تو وہ رسپانس دینا ہے ہمیں۔ تو اور اگر ڈیزائرڈ رسپانس ہم نے دیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر ڈیزائرڈ رسپانس نہیں دیا تو پھر یہی ہماری غلطی ہے، اور یہی پھر ہماری سزا کا باعث بنے گا، اللہ نہ کرے۔ تو ہم کیا ہیں اللہ کے؟ ہم کیا ہیں؟ غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو سب سے بڑی ہستی جو اللہ کے محبوب تھے، جو بخشے بخشائے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا، او عائشہ، اف آئی وشڈ اے ماؤنٹین آف گولڈ وڈ ہیو واکڈ ود می، اگر میں چاہتا تو جب میں جہاں بھی چلتا میرے ساتھ ایک سونے کا پہاڑ ساتھ میں چلتا۔ این اینجل کیم ٹو می ہوز بیلٹ واز لائک دا کعبہ، میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی جو بیلٹ تھی وہ کعبہ کے جیسی تھی۔ ہی سیڈ، اس فرشتے نے کہا، ویریلی یور لارڈ سینڈز یو گریٹنگس آف پیس، اللہ تم پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ اینڈ ہی سیز اف یو وش یو مے بی اے پروفٹ سرونٹ اور اے پروفٹ کنگ، اور یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم چاہو تو تم پروفٹ سرونٹ بن سکتے ہو، اور چاہو تو تم پروفٹ کنگ بن سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور جبریل علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو جھکا دو، مطلب پروفٹ سرونٹ کا جو آپشن ہے اسے لے لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پروفٹ سرونٹ بنوں گا، میں پروفٹ سرونٹ بننا چاہتا ہوں۔ آفٹر دیٹ دا پروفٹ نیور ایٹ وائل ریکلائننگ، کبھی بھی انہوں نے لیٹ کے نہیں کھایا، کبھی انہوں نے جیسے ہم ریکلائن کر جاتے ہیں چاہے پورا لیٹے ہوئے چاہے آدھا لیٹے، کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے نہیں کھایا۔ اینڈ ہی وڈ سے، اور وہ یہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئی ایٹ ایز دا سرونٹ ایٹس اینڈ آئی سٹ ایز دا سرونٹ سٹس، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کہ غلام کھاتا ہے، اور میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے کہ ایک غلام بیٹھتا ہے، مطلب میں ایسے کھاتا ہوں، ایسے جیتا ہوں، ایسے چلتا ہوں، ایسے رہتا ہوں جیسا کہ ایک غلام کو جچتا ہے، جیسا کہ اللہ کے بندے کو جچتا ہے۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہم تو ان سے کہیں بھی زیادہ نہیں ہیں، ہمارے گناہ کہیں زیادہ، ہماری غفلتیں کہیں زیادہ، اور یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے کسی کو یا خود کو نیچا دکھانے کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی ریالٹی ہے، اور اپنی ریالٹی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو حالتیں ہیں وہ اس سے مطلب کافی بگڑی ہوئی ہیں، اور پرپز یہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ ٹائم کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ڈسکس کر کے، ہم چینج لانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اپنے اندر اور پھر اپنی سراؤنڈنگ میں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم چینج ہو جائیں، پازیٹیولی چینج ہو جائیں، ہم جھک جائیں، ہم اکڑ کے تن کے نہ جئیں، نہ چلیں، نہ کھائیں، نہ بیٹھیں، نہ رہیں، ہم جھک کے رہنے والوں میں سے بن جائیں۔ اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس ہستی کے آگے ہم کچھ بھی نہیں، جو خود ایک غلام کی طرح زندگی بتاتا تھا۔ تو یہ اس کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ صورت وائنڈ اپ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں میں سے بنائے، اور ہمیں علم نافع دے، اور علم نافع کے آنے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائے، تب بھی اپنے سے ڈرنے والوں میں سے رکھے۔